فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج میں آیت 34 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخبتین کی صفات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم جانتے ہیں کہ المخبتین سے کیا مراد ہے۔ مخبتین جو ہے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچان کر اس کے لیے جھک جائیں اور ساتھ ساتھ بندوں کے لیے بھی نرم ہو جائیں، اور جو ہے وبشر المخبتین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخبتین کو، جھکنے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دو، کیونکہ اور جو ہے اس سے قتادہ و مجاہد نے کہا فرمایا ہے کہ اس سے مراد موادین ہے۔ عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و تقدیر پر راحت و خلفت، فراخی اور تنگی ہر حال میں راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں مخبتین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 34 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے 33 پہ اینڈ کیا تھا، دیکھیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر ہمارا جز 13 ہے، اقترب للناس، اور سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 34، ولی کلی، و اور لے واسطے، کلی ہر، ولی کلی اور واسطے ہر، امتن امت کے، جعلنا جعلا کیا، نا ہم نے، مقرر کیا ہم نے، منسکن قربانی کرنا، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں، اسما نام، اللہ کا، علی اس پر، ما جو، رزقہم رزق دیا، رزق دیا، ہم انہیں، رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، من بہیمۃ الانعام، من بہیمۃ چوپایوں میں سے، الانعام مویشیوں کے، فإلہکم تو الہکم تمہارا، فإلہکم تو الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فلہ تو لا لیے ہو اسی کے، فلہ تو اسی کے لیے، اسلمو فرما بردار ہو جاؤ، وبشر اور بشر خوشخبری دے دیجئے، اور خوشخبری دے دیجئے، المخبتین عاجزی کرنے والوں کو۔ رواں ترجمہ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ چوپائے جانور بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، منسک نسک ینسک کا مصدر ہے، معنی ہے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، ذبیحہ، ذبح شدہ جانور کو بھی نسیکتن کہا جاتا ہے، جس کی جمع نسک ہے۔ اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں، کیونکہ رضا الہی کے لیے جانور کی قربانی کرنا عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ جہاں حج کے اعمال اور ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جیسے عرفات، مزدلفہ، منی اور مکہ، مطلق ارکان و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مناسک حج، تو جتنے ارکان و اعمال حج میں ہوتے ہیں وہ مناسک کہلاتے ہیں حج کے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب والوں کے لیے ذبح کا یا عبادت کا یہ طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ ہر جو جتنے نبی آئے ان کی جو ہے قوم کو، امت کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کا یہ طریقہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، ہر مذہب والوں کے لیے ذبح کا یہ عبادت کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے مویشی جانور پر تم اللہ کا نام لو جو اللہ نے انہیں ہمیں دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی میں حکمت یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، اور فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو تابع فرمان ہو جاتا ہے، جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، مخبتین ہوتا ہے، اس کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مخبتین مخبت کی جمع ہے، خا با تا اس کا روٹ ہے، مطلب نرم زمین، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مخبتین کو بھی دیکھ لیتے ہیں تفصیل سے، اس کی ذرا ہم تفصیل پوری کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا ایک لازمی جز رہا ہے، اگرچہ اس قربانی کی تفصیلات اور جزیات میں اختلاف رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے سامنے یا دوسری چیز کے لیے قربانی پیش کرے گا، یہ تو شرک فی العبادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے نا، اپنے جانوروں کو پن دیتے تھے ان کے کان، پھر وسیلہ، صاحبہ، یہ سارے انہوں نے کچھ 4 نام رکھ دیے تھے، اور جو ہے قربانی اس کو پیش کرتے تھے، تو وہ شرک فی العبادت کرتے تھے قریش مکہ، کیونکہ قربانی اور نظر و نیاز سب مالی عبادتیں ہیں، لہٰذا یہ عبادات کسی دوسرے کے لیے بجا لانا یا ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا عین شرک ہے۔ اسی لیے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر دوسروں کو اس کی عبادت میں کیوں شریک بناتے ہو؟ یہاں لفظ مخبتین استعمال ہوا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ مخبتین کو، عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ تو یہ مخبتین جو ہے، اور خبت النار بامانی آگ کا شعلہ، ختم ہو جانا، اور کوئلہ یا انگارہ پر ساگ کا پردہ چڑھ جانا، اسے مفردات القرآن میں بیان کیا گیا۔ اور مخبت سے مراد ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنے پندار نفس اور خواہشات نفس کو ختم کر دیا ہو، نیز اس کے معنوں میں عاجزی اور نرمی اور تواضع سب کچھ شامل ہے۔ اب مخبتین دیکھ لیتے ہیں کہ المخبتین سے کیا مراد ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تفصیل۔ المخبتین مخبت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ مخبت کی جمع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج 34 میں، ابھی ہم جس کی تفسیر کر رہے ہیں، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے مطیع و فرمان بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ کون ہے عاجزانہ روش اختیار کرنے والے؟ مخبتین۔ تو المخبتین سے کیا مراد ہے؟ مخبتین لفظ مخبت کی جمع ہے، روٹ ورڈ خا با تا ہے، نرم زمین، نرمی اور عاجزی کرنے والے۔ مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کو پہچان کر اس کے لیے جھک جائیں اور ساتھ ساتھ بندوں کے لیے بھی نرم ہو جائیں۔ وبشر المخبتین لفظ خبت عربی زبان میں پس زمین کے معنی میں آتا ہے، اسی لیے خبیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اسی لیے قتادہ و مجاہد رحم اللہ علیہ نے مخبتین کا ترجمہ موادعین سے کیا ہے۔ عمرو بن عوص فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و تقدیر پر راحت و خلفت، فراخی اور تنگی، ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی تعریف اور صفات کن کی؟ مخبتین کی، ٹھیک ہے، عاجزی کرنے والوں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34، صحیح، آیت نمبر 35 اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم ان کی صفات بھی دیکھ لیتے ہیں۔
سورۃ الحج 34 میں صفات بھی بتا دی نا ہماری جو آج کی آیت ہے۔ مخبتین کی 4 صفات ہیں، اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ غور سے سنتے ہیں، اس کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، مال اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور بہت خوش دلی سے، کیونکہ جانور پہ جو خرچ آتا ہے وہ بھی بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ ابھی بقرعید آنے والی ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی قربانی کرنی ہے، اور آپ نے یہاں پڑھ لیا کہ یہ بھی عبادت ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ ایک عبادت ہے، الحمدللہ۔ اب ہم جو ہے آیت 35 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، قلوب قلب کی جمع، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، اللہ اس پر، ما جو، اصابہم مصیبت پہنچے انہیں، والمقیمی، اور قائم کرنے والے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رواں ترجمہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور انہیں اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ دیکھیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ٹھیک ہے، تو اس کی تطبیق کریں۔ تطبیق آپ کو معلوم ہے نا، ایک آیت سے دوسری آیت میں بھی وہی چیز بتانا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کون بتائے گا، کس صورت میں ہے، اور آیت نمبر کیا ہے؟ چلے آیت نمبر نہیں تو صورت بتا دیں، تطبیق کریں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم آپ کر چکے ہیں پوری تفسیر کے ساتھ، اس کی پوری تفسیر کی ہے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 2، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ٹھیک ہے۔ جب آپ صبح، کیا کوئی تو وقت ہوگا نا اللہ کے ساتھ کنیکشن کا، آپ کا صبح کا وقت تو گواہ بنتا ہے قرآن، تو جب بھی آپ تلاوت کریں تو تطبیق بھی کیا کریں کہ کہاں کہاں ایک جیسی آیات آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، صابرین ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں 4 باتیں بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مخبتین جو ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے دل اس بات سے سہم جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، کہ مبادا ان سے کوئی کام اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ عمدن شرکیہ افعال بجا لانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس آیت میں مصیبت پر صبر کرنا، نماز کے قیام اور خرچ کرنے کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ سفر حج میں عموماً تکلیفیں بھی پیش آتی رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آیت 27 سے آیت 37 تک سورۃ الحج میں سارا حج کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ یاد ہونا چاہیے سورۃ الحج فرام آیت 27 ٹو آیت 37، پوری 10 آیتیں جو ہے حج کے بارے میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس آیت میں مصیبت پر صبر کرنا، نماز کے قیام اور خرچ کرنے کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ حج کے سفر میں عموماً تکلیفیں بھی پیش آتی رہتی ہیں، نمازوں کے قضا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے پیکج لیتے ہیں تو ہم نے پیمنٹ تو پوری کی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ ہم جو ہے صحیح وقت پہ پہنچ نہیں سکتے، بہت سی جگہوں پہ کوشش کے باوجود بھی ڈرائیور پہنچا نہیں پاتے ہیں، تو نمازوں کا وقت بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، اور خرچ بھی خاصا اٹھتا ہے۔ اب تو پیکیجز بہت ہی مہنگے ہو گئے ہیں،
لہٰذا یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کے حضور متوادے رہنے والوں میں یہ سب خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ مطلب تو ربط معنوں کے لحاظ سے ہے، تاہم ان کا حکم ہر حالت میں عام ہے۔ وہ نہیں بولتے ہیں، یہ تو خیر آپ کو کسی کو انفارمیشن کے لیے دے دیں، آپ حج پہ جا رہی ہیں کہ بھئی کتنے کا پیکیج ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ارے میرا تو اتنا خرچہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اتنا حج مہنگا ہے، اتنے کا پیکیج تھا، اس کے باوجود بھی ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہے، ہمیں جو ہے ہم وقت پہ فلاں جگہ نہ پہنچ سکے، منی نہ پہنچ سکے، یہاں نہ پہنچ سکے۔ بالکل آ کے ہم حج کے درس میں بھی ہم جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ بالکل ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ پھر کوئی بھی مصیبت پہنچے ان کو تو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ حج میں یہ سارے کام کرنے میں جو ہے مصیبت پہنچے تو صبر کرتے ہیں۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اچھا چلیں اسکرین پہ تو نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں، اس کی بھی تطبیق کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ کہاں آتا ہے؟ کون بتائے، کسی کو یاد آ رہا ہے؟ اس ٹکڑے کی آیت کی تطبیق کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ شروع میں سورۃ البقرہ آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے متقین کی صفات ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہاں آتا ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں، جب تین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، متقین، کافر اور منافقین۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں رزق سے مراد حلال اور پاکیزہ کمائی ہے۔ ویری امپورٹنٹ، آپ سنیں، مجھے پتا ہے سب توجہ سے سن رہی ہیں، کیونکہ رزق حرام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی طرف نہیں فرمائی ہے۔ نہ رزق حرام سے صدقہ یا قربانی یا سفر حج کے اخراجات قابل قبول ہوتے ہیں۔ حرام رزق سے صدقہ کیا وہ نہیں قبول ہوگا، حرام رزق سے قربانی کی یعنی جو حرام کمائی آ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا سفر حج کے جو خرچے اخراجات کرتے ہیں وہ بھی حرام رزق سے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور خرچ کرنے سے مراد اللہ کی راہ میں یا اللہ کے احکام کے تابع رہ کر خرچ کرنا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص اسراف و تبذیر سے کام لیتا ہے یا سینما بینی اور فحاشی کے کاموں پر خرچ کرتا ہے تو یہ انفاق کی شرعی اصطلاح کی ذیل میں ہرگز نہیں آتے، بلکہ ایسے سب کاموں پر خرچ کرنا گناہوں کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وجلت قلوبہم، مشکلات کے وقت صبر کرتے ہیں، صبر کرنا چاہیے، والصابرین علی ما اصابہم، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اللہ کے دیے رزق سے صدقہ کرنا چاہیے جو اس میں بتایا گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، قربانی کو خوشی سے کریں۔ اور قربانی کے تو آپ بہت سی حدیثیں پڑھتی چلی آ رہی ہیں، کافی بار اور بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں کہ جو ہے ایک ایک جو بھیڑ کی جو بال ہوتے ہیں، جو اس کی سکن ہوتی ہے، جس کو اتنی گھٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے بھی ایک ایک بال پہ ہمیں اجر ملتا ہے قربانی پہ جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کا Q&A ہے۔ سابقون الاولون، کون پہلے جواب دے گا؟ آیت نمبر 34 35 کا، المخبتین سے کیا مراد ہیں؟ نمبر 2، ان کی کیا صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہے 34 35 میں؟ جی آپ کی آدھی صورت ہو گئی ماشاءاللہ، بسم اللہ، کون جواب دے گا؟ جی چلیں دیکھ لیتے ہیں، المخبتین سے کیا مراد ہے؟ جواب خا با تا اس کا روٹ ورڈ ہے، نرم زمین، نرمی واضح کرنے والے، مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کو پہچان کر اس کے لیے جھک جائیں اور ساتھ ساتھ بندوں کے لیے بھی نرم ہو جائے۔ میں کوشش کروں گی اس کی شارٹ ویڈیو بن جائے، ٹھیک ہے۔ اب مخبتین کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں ان آیات میں، تو ہم صفات دیکھ لیتے ہیں مخبتین کی۔ مخبتین کی 4 صفات ہیں: اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا، اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم آیت نمبر 36 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ آیت 36، والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، من شعائری، نشانیوں میں سے، اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، خیرن، بھلائی ہے،
فذکرو پس ذکر کرو، اسما نام اللہ ہی اللہ کا، علیہ ان پر، ثوافا صف بستہ کھڑا کر کے، فیضا پھر جب، وجبت گر پڑیں، جنوبہا پہلو ان کے، فکلو اچھا جنوبہا پہلو ان کے یعنی اونٹوں کی بات ہو رہی ہے نا، بدن کی، البدن کی، تو جنوبہا ہا الف فتح ہا کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ کون بہن بتائیں گی گرامر؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہا الف فتح، جی بتائیں۔ ایک تو ہا فتح ہا بھی ہو سکتا تھا، الف نہیں ہوتا۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی؟ جی کون بتائے گا؟ یہ مؤنث ہے نا، ہا الف فتح ہا، جنوبہا میری، اچھا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ فکلو پس کھاؤ، منہا ان میں سے، واتمو اور کھلاؤ، القانیہ قناعت کرنے والے، والمعترہ اور سوال کرنے والے کو، کذالکا اسی طرح، سخرناہا مسخر کیا، نا ہم نے، ہا انہیں، مسخر کیا ہم نے انہیں، دیکھیں ہا الف فتح ہے تو اونٹ، البدن جو ہے، اونٹ جو ہے مؤنث، لکم تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو۔ چلیں ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، آیت 36، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے جو ہے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تاکہ تم شکر گزاری کرو، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، تو والبدنا، بدن بدنتن کی جمع ہے، یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے، اس لیے بدنا کہا جاتا ہے، فربا جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن حدیث کی روح سے گائے پر بھی بدنتن کا اطلاق صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے اور جو قربانی کے لیے جائیں، یہ بھی شاعر اللہ یعنی اللہ ان کے احکام میں سے ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والبدنا جعلنا لکم شاعر اللہ لکم فیہا خیر، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، تو پھر کیا کرو، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اب صواف یہ جو ہے نا، صواف مصفوفتن صف بستہ یعنی کھڑے ہوئے، معنی میں ہے اونٹ کو اسی طرح کھڑے کھڑے نہار کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح قربان کیا جاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور 3 پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یعنی سارا خون نکل جائے اونٹ کا اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر پڑیں، تب اسے کاٹنا شروع کرو، کیونکہ جی دار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پلیز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جب ہوتی ہے، قصائی جو ہے بہت تیزی میں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے انتظار نہیں کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، اس کو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی ٹکڑے بنانا، کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھڑک رہا ہوتا ہے، تو جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو، پھڑک رہا ہو، بوٹی بھی ہل رہی ہو نا، یعنی کہ وہ پھڑک رہا ہوتا ہے نا، تو وہ چاہے ٹکڑے بھی کر لیں تو آپ دیکھیں بوٹی میں تھرتھراہٹ ہوتی، تو وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے، تو اس طرح کا گوشت بھی مردہ ہوتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے، بالکل وہ تھرتھرا نہیں رہا ہو، بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہو، پھر اس کا گوشت کاٹا جائے۔ تو اس بات کا
ہمارے ملکوں میں تو ہم اپنے گھروں میں، اپنے لان میں، گارڈن میں ادھر ادھر کٹوا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر پھرا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو جو ہے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ آنا چاہیے، تو یہ وجبت جنوب وہاں سے یہ مطلب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کیا کرو کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ، ٹھیک ہے، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر جواز کے لیے، یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات، یعنی اگر کھا لیا جائے تو جائز یا پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، اور مسکین کو بھی دو، سوال سے رکنے والے کو بھی دو، سوال کرنے والوں کو بھی دو، ٹھیک ہے۔ کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، اس طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ اب ان سب میں ہمیں شکر گزاری کرنا ہے اگر یہ جانور ہمارے قابو میں ہی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کذالک سخرنا، ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہ آئے، ہم ذبح ہی نہ کر پائیں تو کتنی مشکل ہو جائے، تو اللہ نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے سامنے چھریاں بھی نہ تیز کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں القانع والمعترہ، ٹھیک ہے، تو قانع کے ایک معنی سائل کے ہیں، سائل کیا ہوتا ہے، سوالی، مانگنے والا، اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے لیے کیے گئے۔ تو آپ عربی کی وسعت دیکھیں کہ قانع کا معنی سائل بھی ہے، یعنی سوال کرنے والا، اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے لیے کیے گئے، یعنی وہ سوال نہ کرے۔ قناعت وہی کرتا ہے نا جو سوال نہ کرے، جو کسی سے مانگے نہیں۔ اور معترہ کے معنی بعض نے بغیر سوال کے سامنے آنے والے کے لیے کیے ہیں کہ وہ سوال نہ کریں اور سامنے آ جائے۔ اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے، جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھانا کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں پس کھاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا کہ ایک دفعہ بہت سے محتاج لوگ بکثرت مدینہ آ گئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، جو کچھ زائد ہو سب خیرات کر دیا جائے، لیکن یہ حکم صرف محتاجوں کی آمد کی وجہ سے تھا جو بعد میں منسوخ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیہ کے کچھ گھرانے یعنی بدو گاؤں کے محتاج لوگ جو ہیں بکثرت بھوک اور کمزوری کے سبب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے قربان گاہ میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک کے لیے گوشت رکھ لو، جو باقی بچے سب کا سب صدقہ کر دو۔ دوبارہ جب اس قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو اپنی قربانی کی خالوں سے مشقیں بناتے ہیں اور اس کی چربی پگھلا کر ان میں سنبھال کر رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ صورتحال ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں ان کھانا بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل آئے تھے، وہ مشکل میں آئے تھے نا، محتاجی میں آئے تھے، ان کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، اس لیے حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے، بانٹ دیا جائے۔ اب چونکہ ایسی مشکل نہیں رہی ہے، اب قربانی کا گوشت کھاؤ، رکھو اور صدقہ کرو، کھا بھی سکتے ہیں، اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، جامع ترمذی 1493۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنی سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئیں گے، قربانی کا خون زمین پر
گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، اور یہ بھی مروی ہے کہ جانور کے سینگ کے عوض نیکی ملے گی۔ تو پلیز اب حج قریب آ رہا ہے اور خوش نصیب ہیں کہ ہمارا صورت بھی صورت الحج چل رہی ہے، بہت خوش دلی سے خرچ کریں، اپنی جو حیثیت ہے اس میں خرچ کریں، اور خرچ کر کے نہ بولیں کہ لو اب تو قربانی کا بھی خرچہ آ گیا۔ آپ اس کے ثواب دیکھیں، اجر و ثواب نا کتنے ہیں، حدیث ابھی آپ نے پڑھی نا۔ تو ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، ولبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ۔ تو بدن کے لفظ کا اطلاق لغوی طور پر ہر عظیم الجثہ جانور پر ہو سکتا ہے، تاہم عرب میں یہ الفاظ اونٹوں کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ پہلے شاعر اللہ کا عمومی ذکر ہو رہا ہے، اب یہ ذکر کیا گیا کہ قربانی کے اونٹ بھی اللہ کے شاعر سے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے اور بھلائیاں ہیں، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ لکم فیہا خیرن، ٹھیک ہے نا، کہ جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، تو تم ان پہ سواریاں کرتے ہو، اس میں بہت سے فائدے اور بھلائیاں ہیں، بار برداری کا کام لیتے ہو، سامان بھی لادا جاتا ہے، دودھ اور اون اور اس کے بچے حاصل کرتے ہوں، ان کی نسل بڑھتی جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ دودھ، اون، اور ہم ڈیری کی چیزیں بناتے ہیں، ڈیری فارم کی، مکھن، پنیر، سارا کچھ، جس سے تو ہمارے بچے تو پیزا اور لزانیہ چیز نہ ہو تو لزانیہ اور پیزا ہی نہ بنے، ملائی، دہی، دودھ، لبن، حتیٰ کہ ان کی کھالوں اور ہڈیوں سے بھی کئی طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی کھالوں سے فر والے کوٹ، گرم کپڑے وغیرہ بنتے ہیں، اور ہڈیوں سے جو ہے کنگھیاں بنتی ہیں اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں، اور چونکہ قربانی کے اونٹ قابل تعظیم ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں ہر ممکن سہولت پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، اور جو ہے انہیں سب بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ تو لفظ ثواف اور معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک تو ترجمے سے ہی واضح، یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہو تو پہلے انہیں سب بستہ کھڑا کر لیا جائے، پھر باری باری نہر کیا جائے، ذبح کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جائے، انہیں بٹھا کر ذبح نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کا اگلا دایاں یا بایاں پاؤں رسی سے باندھ دیا جائے، پھر کسی نیزے، برچے یا تیز دھار آلے کو اس کے گلے یا سامنے کے حصے میں چبو دیا جائے تاکہ کھڑے کھڑے ہی ان کا خون نکل جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، ٹھیک ہے، ان کا خون نکل جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر اور باقی پیروں پر کھڑا کر کے اسے کیا کرتے تھے، نہر کرتے تھے، اسے نہر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خون نکلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اونٹ از خود اپنی کسی دائیں یا بائیں پہلو گر پڑے گا، اس کی کھال اس وقت نہ اتاری جائے جب تک تڑپنا بند نہ کر دے یا زندگی کی کچھ رمق اس میں باقی ہو۔ ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ مردہ ہوتا ہے، وہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے جب تک اس میں رمق ہو، جان ہو نا، تو جب تک وہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی حاجت مند، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھائیں، نہ کھائیں تو سارا بانٹ بھی سکتے ہیں۔ وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو یعنی حاجت مند بھی دو طرح کے ہوتے، ایک وہ جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس پر صابر و شاکر رہتے ہیں، اور ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور بعض حالات میں عام لوگوں کو ان کی احتیاج کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں خود ڈھونڈنا ہے، اپنے پہلے گھر والوں سے شروع کرنا ہے، رشتہ داروں، خاندان میں۔ حقیقتاً ایسے ہی لوگ صدقات و خیرات کے صحیح مستحق ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ احتیاج سے مجبور ہو کر لوگوں سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ اس قربانی کے گوشت میں دو طرح کے لوگوں کو اللہ نے کھلانے کا حکم دیا ہے۔ ایک، عید الاضحیٰ کے موقع پر مدینہ کے آس پاس رہنے والے لوگ، محتاج لوگ بکثرت مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ نہیں سکتا، جو کچھ زائد ہو سب خیرات کر دیا جائے۔ لیکن یہ حکم صرف ان محتاجوں کی آمد کی وجہ سے تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنے کا۔ تو تاہم ایسے نسخ کا مطلب
اتنا ہی ہوتا ہے کہ اگر آج بھی ویسے ہی حالات سامنے آ جائیں کہ محتاج باکثرت ہوں جو خود قربانی دینے کے قابل نہ ہو یا اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں، تو آج بھی وہی پہلا حکم لاگو ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے۔ تو نسخ و منسوخ آپ کو پتہ ہے نا، آیتیں بھی کچھ منسوخ ہوئی ہیں پھر اس کی جگہ دوسری آ گئی، تو آپ سب نے پہلا یہ حکم دے کے اسے منسوخ کر دیا، نسخ ہو گیا یہ۔ لیکن اگر آج بھی محتاج باکثرت موجود ہوں تو یہ پہلا ہی حکم لاگو ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، کیونکہ رکھ کے کیا فائدہ، ان کا پیٹ بھرنا ہے جو محتاج اگر بہت زیادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو یہ جانور ہیں یعنی اپنے عظیم اور جسا جانوروں کو طاقت کے لحاظ سے ان سے کئی گنا بڑھا کر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخرا، کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا؟ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے تو کہ وہ ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور بوقت ضرورت انہیں ذبح بھی کر ڈالتے ہیں، مگر وہ اس کے سامنے چوں چرا کرنے کی جرت نہیں رکھتے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کنٹرول میں ہوتے تو ہم ذبح نہ کر سکتے تھے، وہ کوئی چوں چرا نہیں کرتے ہیں، آرام سے ہم ان کو ذبح کر لیتے ہیں۔ ان نعمتوں کے لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار اور لعلکم تشکرون، تمہیں ان نعمتوں کے لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار اور اطاعت گزار بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ قربانی کا دن آ گیا، چنانچہ ہم نے گائے کی قربانی میں 7 آدمیوں اور اونٹ کی قربانیوں میں 10 آدمی کو شریک کیا۔ سب کو معلوم ہے، مجھے پتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اسی لیے آیت میں بتایا گیا کہ شکر گزاری بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو یہ جو طریقے اور یہ ٹائمنگز پڑھ رہے ہیں ہم قربانی کے، اس میں سب میں اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے، جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پا لے گا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، البتہ میرے پاس ابھی 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے، اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کرو، اس کے بدلے میں کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ 1 سال سے کم عمر کی بکری تھی نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف اسی وقت ان کے لیے جائز تھی کیونکہ وہ پہلے ایک بکری کر چکے تھے، اب ان کے پاس وہی بکری تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کا کیو این او ہے، کیو این اے سوال جواب کوئز کون بتائے گا؟ نمبر 36، اس آیت میں کیا کیا احکامات ہیں؟ آیت آپ کے سامنے آ جائے گی، کیا احکامات دیے اللہ نے، دیکھیں۔ والبدنا، اونٹ کے بارے میں، جی کون کہے گا؟ جی کیا احکامات ہے؟ 2 احکام ہیں اس میں، چلے دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ایک جواب۔ تو اس کو قربانی سے پہلے جی مطلب کھڑا کر کے اس کی قربانی کی جائے، اس کو بٹھانی چاہیے، اور دوسری اس کی ایک ٹانگ اور ہاتھ مطلب جو اس کو باندھ دیں۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، بالکل۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہ جی جی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بالکل، بسم اللہ اللہ اکبر، بالکل، ہاں وہ بھی آپ کے اگلی آیاتوں میں وہ دعا بھی آتی ہے، بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فلم۔ اس آیت میں کیا کیا احکامات ہے؟ جی جواب درست ہے۔ جواب، اونٹ کو کھڑا کر کے اللہ کے نام لے کر ذبح کرو، تفسیر آپ نے پڑھ لی کس طرح۔ پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی دو، واطعم القان والمعتر، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پھر جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنے والے کے بارے میں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لے گا تو کیا پتہ چلتا ہے؟ بسم اللہ۔ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔
مفہوم حدیث ہے جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی نہیں ہوتی. جی اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی. بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں وہ سبھی جواب جان رہے ہوتے ہیں لیکن جو میوٹ پہلے ہو جاتا ہے وہ جواب دیتا تھا. الحمدللہ. آیت نمبر اب ہماری ہے 37، ٹھیک ہے. اب آدھی سے اوپر جا رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی جلدی ختم ہو رہی ہے یہ صورت انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوآپریشن سے. لن ہرگز نہیں، ینالا پہنچے، اللہ پہنچتے، ینالا پہنچتے، اللہ اللہ کو، لحومہا گوشت ان سے. اچھا لحوم جو ہے نا وہ جمع ہے، گوشت کی جمع لحوم ہے، تو اس کی سنگولر کیا ہوگی؟ لحم. لحم. جی جزاک اللہ خیر. سسٹر ناہید آپ ان کو میسج کر دیں، زائمہ اشرف بہن کو، تو جوابات سبھی مل کے دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے. اگر وہ بھول گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بزی ہیں تو کوئی بات. لحم گوشت ان کے، ولا اور نہ، دماؤہا خون ان کے. اب دماء جو ہے نا وہ بھی خون کا جمع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ دمن. ولیکن اور لیکن، ینالہ پہنچتا ہے، اسے، ینالہ پہنچتا ہے اسے یعنی اللہ کو، التقوی تقوی، منکم تمہارا، کذالک اسی طرح، سخرا اس نے مسخر کیا، انہیں، سخرہا اس نے مسخر کیا انہیں، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، لی تکبرو لی تاکہ تم کبرو بڑائی بیان کرو، لی تکبرو تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، اللہ اس پر، ما جو، ہداکم ہدا اس نے ہدایت دی، کم تمہیں، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے. آج وبشر کتنی بارہ مخبتین کے لیے بھی خوشخبری تھی، اور محسنین، المحسنین نیکی کرنے والوں کو. تو رواں ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ رواں ترجمہ تھا. اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. لن ینال اللہ لحومہا، اور اللہ کو قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤہا اور نہ خون. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقویٰ منکم. تو ہمیں جو ہمارے ملکوں میں گلیوں میں گھر کے باہر چارہ کھلایا جاتا ہے، باندھی جاتی ہے، میں اتنے لاکھ کی لی، میں نے اتنے کی لی، میں نے اتنے کی لی، تو یہ کہ ریا، دکھاوا، فخر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، نہ اس کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ اس کا موٹا ہونا، نہ اس کی قیمت زیادہ ہونا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے اس کو اللہ سے ڈر کے اللہ کی پرہیزگاری کی، تقویٰ کیا، وہ پہنچتا ہے. تو مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی بت کے نام پر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے، بت کے سامنے جانور کا، اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے تھے. بتوں کے سامنے رکھا ہوا گوشت تو بتوں کے مجاوروں کے کام آتا تھا. ظاہر ہے وہ پھر اس کے مجاور، دیکھ بھال کرنے والے اٹھا لیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مسجد کے وہ کیا مزاروں کے جو مجاور ہوتے ہیں، اور وہی ان بتوں کو بعد میں صاف بھی کر ڈالتے تھے. اور جب وہ اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو بھی گوشت کعبہ کے سامنے لا رکھتے اور خون کعبہ کی دیواروں سے لتھڑا دیتے یا اس پر اس خون کے چھینٹے ڈالتے. گویا ان کے خیال کے مطابق قربانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا گوشت اور خون پیش کر دیا جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی. خون تو ویسے ہی حرام اور ناپاک چیز ہے، اور گوشت تم خود ہی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت، خلوص اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کی ہے. تمہاری نیت میں جس قدر خلوص اور تقویٰ ہوگا وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی. جتنی اچھی نیت پاک ہوگی، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی محبت میں. آگے فرمایا نا کہ تمہارے پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا نا کہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے یہ جانور، یہ تمہارے ہاتھ ہی نہ لگتے، قابو ہی نہیں آتے تو کیا کرتے ہو، گوشت ہی نہ گلتا،
گوشت ہی نہ گلتا، کبھی کبھی ہماری ہسبینڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں وہ جو ہے بچر پتہ نہیں کون سا گوشت دے دیتا ہے، تو مجھے ایک دن تو وہ نہاری بنانی ہوتی، تو خاص طور پہ ہم بچیا کا جلدی گل جائے، بڑا مزہ آئے کھانے میں، تو غصہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ تو بیل کا گوشت اٹھا کے لے آئے، تو بعض دفعہ اب وہ ان کا تو قصور نہیں ہوتا ہے بیچارہ، وہ پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کیا، تو اللہ تعالیٰ وہ گلے ہی نہ، تو اللہ نے مسخر کیا ہے نا، گل بھی جاتا ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ولا کہ ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تو کتنی خلوص نیت سے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، شو نہیں کیا، جیسے ہمارے محلوں میں ہوتا ہے، ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اتنے کا گائے، اتنے کا اونٹ، اتنے کا بکرا، اور کس محبت اللہ سے، کتنی محبت سے ہم نے کی ہے یہ قربانی، اللہ کی اخلاص نیت اور محبت سے پیش کی ہے، تو نیت میں جس قدر اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ کہیں ریا دکھاوا نہ ہو جائے، نیت میں خلل نہ ہو جائے، وہی اللہ کے حضور اس قربانی کی قدر و قیمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں، بعض اس لیے کہ ہمارے بچے آخر دوسرے کی طرف سے گوشت آنے کی کیوں انتظار کرتے رہیں، اور بعض دولت مند اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ دیں، اور بعض اس لیے کہ کوئی موٹا عمدہ اور قیمتی جانور قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، اور بعض بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیبدار قسم کا جانور قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، میوٹ کریں اپنے آپ کو پلیز، ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جو ہے، اور بعض لوگ اس لیے موٹا عمدہ اور قیمتی جانور قربان کرتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، بعض بخل سے کام لے کر کوئی کمزور اور عیبدار قسم کا جانور قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسے سب لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے آیا اس بندے نے جو قربانی کی ہے وہ اللہ کی احسان مندی اور شکر بجا لاتے ہوئے شوق اور محبت سے کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کی نیت ہی لنگڑی لولی ہو تو اگر وہ کوئی موٹا تازہ جانور بھی قربان کر دے گا تو اس کا اسے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں تو کیا فائدہ ہوگا نا، خلوص نیت اور اخلاص ہو اور نیت اچھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تو اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس کا شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ بڑائی بیان کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اور شکر کی ادائی کے لیے اللہم من کا ذالک، یعنی اے اللہ یہ قربانی کا جانور تو نے ہی عطا کیا ہے اور تیری رضا کے لیے ہم اسے قربان کر رہے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ تو ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں، دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت گلے پر چھری پھیرنے سے قبل پڑھنے کی دعا، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اچھا، اسکرین مجھے رکا ہوا لگ رہا ہے یا آپ لوگوں کو؟ ہاں چلیں آگے وہ قربانی کی دعا دکھا دیں۔ قربانی کے کرتے وقت گلے پر چھری پھیرنے سے قبل پڑھنے کی دعا، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز چھری جانور کے گلے پر پھیر دیجئے اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں تیری خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہوں، تو اس کو مجھ سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اگر جانور میں کئی حصے دار ہو تو منی کی جگہ من کہیے اور اس کے بعد حصے داروں کے نام لیجئے۔
جانور ذبح کرنے سے پہلے کی دعا. پھر ایک اور ورژن ہے، ہم پڑھ لیتے، وہی ہے، ملتا جلتا ہی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک وَلَقَدْ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ بسم اللہ واللہ اکبر. ترجمہ: میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ کی طرف کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ، میں تیری خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہوں، تو اس کو مجھ سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول فرمائی. اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اگر کسی دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہوں تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے، پھر تیز چھری حلقوم پر رکھ کر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھری چلائیں. اور اس لیے تیز چھری کے جانور کو ایک ہی اس میں چھری پھیرنے میں وہ ذبح ہو جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے. دیکھیں ہمارے دین میں جانور پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان میں ہر صاحب استطاعت 10 ذی الحجہ کو قربانی کیا کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قربانی دیتے رہے. نیز مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ یکم ذی الحجہ کا یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے. ٹھیک ہے. نیز یہ کہ مسلمان کسی دوسرے کے ہاتھ میں اپنا قربانی کا جانور بیت اللہ شریف بھیج سکتے ہیں. تو اب ہم کچھ احادیثیں دیکھ لیتے ہیں. صحیح ہے. صحیح مسلم حدیث 5117 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. پھر ایک حدیث 1701 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں. پھر مشروق بن الاجدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ام المومنین، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبے میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلادہ پہنا دیا جائے تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھولے. بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی اور انہوں نے کہا کہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے باندھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو. اسی طرح ایام تشریق میں بھی وہ اسی طرح تکبیرات پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب ستم رسیدہ مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو انہیں کئی قسم کے غم اور تفکرات لاحق تھے. گھر بار، اپنا وطن، معلوف چھوڑنے کا غم، یا مدینہ میں آب و ہوا کی سازگاری، ذریعہ معاش کی فکر، کفار کی ایذا رسانیوں کی یاد جو انہیں بے چین کر دیتی تھی. مزید ستم یہ کہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی کفار مکہ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا. علاوہ ازیں ایک بڑا غم مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے دور ہو جانے کا تھا کیونکہ اب تو مدینہ میں بیت اللہ شریف نہیں تھا جسے اب وہ دیکھ بھی نہ سکتے تھے. مناسک حج عمرہ بجا لانا تو دور کی بات تھی. انہیں حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے کافروں کی مدافعت کر رہا ہے اور وہ بتدریج ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب راہیں کھل جائیں گی اور ان کے دشمن ہی بالآخر غائب و حاضر ہوں گے. علاوہ ازیں مسلمانوں کو کئی ایسے احکام دیے گئے جن سے ان کی مناسک حج و عمرہ کی بجا لانے کی حسرت کی کسی حد تک تلافی ہو سکتی تھی اور ان احکام پر حج کرنے والوں سے مماثلت بھی پائی جاتی تھی. مثلا مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان میں ہر صاحب استطاعت 10 ذی الحجہ کو قربانی کیا کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قربانی دیتے رہے.
نیز مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ یکم ذی الحج کا یعنی چاند دیکھنے سے لے کر قربانی تک نہ حجامت بنوائے نہ ناخن کٹوائے، نیز یہ کہ مسلمان کسی دوسرے کے ہاتھ میں اپنا قربانی کا جانور بیت اللہ شریف بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے غم مکہ چھوڑنے کا دور کیا۔ نیز ایام تشریق میں وہ اسی طرح تکبیرات پڑھا کریں جس طرح حاجی حضرات ان دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہم بھی تکبیرات پڑھ کے جو ہے اور پھر کس طرح شکر کریں اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں تکبیرات کے کلمات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ پہلی والی دکھائیں۔ چلیں اب شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ہم اینڈ کرتے ہیں آیت 37۔ اس آیت پہ حج کی جو ہے ساری احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام اور نعمتوں کے شکرانے کی مختلف صورتیں مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 37 میں آپ نے پڑھا کہ فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، چلیں آیت بھی پڑھ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو، مخبتین کو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن انعام و اکرام سے نوازا ہے اس کا شکر انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح نعمتیں مختلف شکلوں میں ہیں اسی طرح ان کے شکرانے کے لیے مختلف صورتیں مقرر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جسم اور اس کی توانائی کا شکر، جو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے خوبصورت، اور اس کی جو طاقت دی ہے اس کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ نماز کے ذریعے روزے کی صورت میں مقرر کیا ہے، فرض نماز کے علاوہ جو ہے نوافل بھی، فرضی روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی۔ اور نمبر 2 سیم و زر، دولت، جو معاش ہم روزی کماتے ہیں، پیسہ وغیرہ، تو سیم و زر، پیسہ، روزی، اس کے پیسوں کے تشکر کے لیے زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لازم قرار دی ہے۔ زکوٰۃ ہر سال جو ہے سال میں ایک بار فرض ہو جاتی ہے رمضان میں، اور حج کی ادائیگی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ یہ اسلام کے جو ہے ارکان میں سے ہیں۔ نمبر 3 جانوروں پر تصرف، گوشت، دودھ، سواری اور بار برداری کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ زکوٰۃ اور صدقات اور قربانی کرنا ہے تاکہ اظہار تشکر کے ساتھ یہ اعتراف بھی ہو کہ اس کا مالک میں نہیں، اصل مالک وہ ذات ہے جس نے یہ عطا فرمایا ہے، اسی کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم جو ہے
اطاعت بھی کرنے والے ہوں، خلوص نیت ہو، گھر تقوی ہو، خالص اللہ کے لیے کریں، ریا دکھاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو، اور یہ سارے اس طرح کے ہم شکر اللہ کے لیے کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو ماشاءاللہ آیت 21 سے 37 10 آیتوں میں سارے حج کے متعلق باتیں تھیں جو ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے جو آپ کو محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا انگلش کا درس ہوگا، اور منڈے کو پھر یہی سورۃ الحج یا کوئی بھی ٹاپک جو بھی آئے گا کنٹینیو کریں گے۔ آپ میں سے کوئی